السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ رکھنے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اس روزے کی حفاظت۔ اگر ہم نے اور آپ نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد ہم اس روزے کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے روزے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اب آپ بولو گے مفتی صاحب روزے کی حفاظت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ کو 3 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ یہ 3 حدیثیں سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ روزے کی حفاظت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے۔ کس سے ڈھال ہے؟ آگ سے، جہنم کی آگ سے، شیطان سے بچاؤ کی ڈھال ہے۔ جیسے جنگ میں ڈھال جو ہے نا دشمن کے وار سے بچاتی ہے، ایسے ہی روزہ جو ہے نا دنیا کے اندر شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچاتا ہے، شیطان کے جال سے بچاتا ہے، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بھی روزہ بچائے گا انشاءاللہ۔ تو حضور نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے، یعنی گندی بات زبان سے نہ نکالے، اور بیہودہ کلام نہ کرے، یعنی بدتمیزی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے روزے دار کو کیا نصیحت کی کہ دیکھو جب روزے سے ہو تم تو ویسے بھی روزے سے آپ نہیں بھی ہو تب بھی آپ کو گالی گلوچ، بدتمیزی، بیہودگی والی باتیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں خاص اس طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ روزے کی حالت میں میری زبان سے کچھ غلط نہ نکلے، میں کچھ بدتمیزی نہ کر بیٹھوں، میری زبان سے کوئی گالی نہ نکل جائے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ گالی گلوچ مت کرو، اور اگر کوئی دوسرا روزے دار سے گالی گلوچ کرے بھی تو روزے دار کو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی معاف کر دو، میں روزے سے ہوں، میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث سنیے آپ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو روزے دار پھاڑ نہ دے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ڈھال کس چیز سے پھٹ جاتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جھوٹ اور غیبت سے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے اور غیبت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے جھوٹ بولتا ہے، تو روزے کا جو ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں روزے کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گالی بک رہا ہے، بیہودہ باتیں کر رہا ہے، بدتمیزی کی باتیں کر رہا ہے، تو روزہ جو ہے نا جو اس کو حضور نے ایک ڈھال بتایا، یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے، یعنی روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو تیسری حدیث جو میں سنانے جا رہا ہوں، اس سے آپ کو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کون سے روزے دار ہیں؟ جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے۔ تو پتہ یہ چلا خلاصہ اب تینوں حدیثوں کا کہ روزہ رکھنے کے بعد روزے کی جو حفاظت ہے یہ بہت اہم ہے، اور روزے کی حفاظت کیا ہے؟ گناہوں سے حفاظت۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا غیبت سے، جھوٹ سے، پہلی حدیث جو میں نے سنائی تھی اس میں بدتمیزی سے، بد کلامی سے، گالی گلوچ سے، ایسے ہی تیسری جو حدیث میں نے سنائی اس کا مطلب کیا؟ گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے روزے دار کے لیے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد وہ گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، تو روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ اوپر ٹنکی میں پانی بھر رہے ہو، نیچے آپ نے نل کھول دیا تو ٹنکی اوپر سے کتنی بھی بھرو پانی نیچے سے نکل رہا ہے۔ ایسے ہی روزے کا جو ثواب ہے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اور گناہ ثواب کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے جب ہم روزے سے ہوں تو روزے میں گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہماری آنکھ سے کچھ گناہ نہ ہو، ہاتھ سے کچھ گناہ نہ ہو، زبان سے کچھ گناہ نہ ہو، پوری باڈی کو گناہوں سے بچانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے گناہ کبیرہ ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا۔ آپ بازار میں چل رہے ہو، فون آ گیا، ہاں میں تو گھر پر ہوں یار، آپ گھر پہ ہو، بول رہے ہیں میں تو بازار میں ہوں۔ آپ بدتمیزی کر رہے ہو، کسی سے گالی گلوچ کر رہے ہو، لڑائی جھگڑا کر رہے ہو، نمازیں چھوڑ رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، غیبت پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کر رہے ہو۔ تو بہت سارے ایسے گناہ ہمارے معاشرے میں اتنے عام ہو گئے ہیں کہ ان کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، یا گناہ تو سمجھا جاتا ہے لیکن اتنا بڑا نہیں سمجھا جاتا۔
تو روزے دار کو چاہیے کہ روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے خاص طور پر بچے، ورنہ کیا فائدہ کہ ہم 30 دن 30 روزے بھی رکھیں لیکن ہمارے ہاتھ خالی ہوں پورے. ہاں بھیا حاضری لگ گئی کہ آپ نے فرض ادا کر دیا، لیکن اس فرض کو ادا کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہوگی. اسی لیے روزہ رکھنے کے بعد روزے دار کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صرف روزہ بھوکا پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے. میرے کان کچھ غلط نہ سنیں، میری آنکھیں کچھ غلط نہ دیکھیں، میرے ہاتھ کچھ غلط نہ چھوئیں. ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 3 حدیثیں میں نے سنائی. روزے میں سب سے اہم چیز جس کی ہمیں خاص فکر کرنا چاہیے وہ ہے روزے کی حفاظت. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.